مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے قیامت کے دن کا۔ الدین یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ دین بمعنی شریعت یہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر دین جزا اور سزا کے معنی میں ہے، فیصلہ کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں جزا اور سزا کے دن کے۔ اللہ مالک ہیں جزا اور سزا کے دن کے، یا اللہ مالک ہیں فیصلہ کے دن کے۔ دنیا کے اندر انسان اگر غور کرے تو تمام کی تمام اللہ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، تمام کی تمام مخلوقات ہیں، اور تمام کی تمام نعمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی۔ اور دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کا جب بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اب خشکی کی نعمتیں دیکھیں، تری کی نعمتیں دیکھیں، ہر چیز سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، درختوں سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دریا کے اندر سے ریت بجری یہ چیزیں نکال کے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ماربل بنا رہا ہے، غرض سمندر کے اندر دیکھیں مچھلیاں نکال کے کھا رہا ہے۔ ہر چیز سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان نعمتوں کی قدر کس نے کی اور ان نعمتوں کی ناقدری کس نے کی؟ جس نے ان نعمتوں کی قدر کی اس کو کیا ملنا چاہیے، جس نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو اس کے لیے کوئی ایک ایسا دن ہونا ضروری ہے جس میں فیصلہ کیا جائے کہ اس بندے نے میری نعمت کا حق ادا کیا ہے، اس کے لیے یہ بدلہ ہے، اس نے میری نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ یہ دن دنیا میں لانا تو ناممکن تھا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، یہاں تو بندے نے کام کرنا ہے، یہاں تو نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا کہ جب اس دنیا کا نظام پورا ہو جائے تو دنیا کا سب سے آخری دن اور آخرت کا سب سے پہلا دن، جس کو یوم الدین یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا کہ اس دن بندے کو اچھے اعمال کیے تو جزا دی جائے، برے اعمال کیے تو سزا دی جائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ حالانکہ اللہ تو دنیا میں بھی تمام دنوں کا مالک ہے، پھر قیامت کے دن کو خاص کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجازی مالک بھی موجود ہیں۔ یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ کنواں میرا ہے، یہ کھیت میرے ہیں، تو دنیا کے اندر مجازی مالک کیا ہیں؟ موجود ہیں، جو کہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن مجازی مالک دنیا کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور قیامت کا ایسا دن ہے کہ وہاں مجازی مالک بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور دوسرا، یہ جو دنیا کے دن ہیں
ان دنوں کی آخرت کے حساب میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ہم میں سے سب سے زیادہ آج کل کس کی عمریں ہیں؟ 50 60، بس 60 سے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، 70 تک چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک کوئی بستی کے اندر، گاؤں کے اندر 100 والا 120 والا ہوتا ہے، باقی سارے 50 60 والے ہوتے ہیں۔ اب بندے کی عمر ہی 50 سال ہے، اور جس دن کی آخرت کے دن کو دیکھے گا نا، یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کے دن کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ میں دنیا کے اندر کتنا رہا ہوں؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، دن کا پچھلا پہر یا صبح کا کچھ حصہ۔ قیامت کے دن کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا کہ دنیا میں جو میں نے زندگی گزاری ہے وہ کتنی تھی؟ یہ دن کا کچھ پچھلا حصہ تھا یا دن کا کچھ پہلا حصہ تھا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے دنوں کی تو میرے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو آخرت کے دن کا مالک ہوں، جس کے ایک دن کی کیا ہے وہ مدت، وہ 50,000 سال ہے۔ دین ہم کہتے ہیں نا، کما تدین و تدان ہو، جیسے کرنی ویسے برنی۔ دنیا کے اندر جیسے کرو گے قیامت میں ویسے ہی کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ ذکر کیا تھا، الحمد، کہ تمام کی تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ اس پر دلیل یہ دی، تمام کی تمام تعریفیں میرے لیے اس لیے ہیں، الوہیت والی تمام صفاتیں میرے لیے اس لیے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ اللہ ہوں۔ دوسری دلیل دی، میں رب العالمین ہوں۔ تیسری دلیل دی، میں الرحمن ہوں۔ چوتھی دلیل دی، میں الرحیم ہوں۔ پانچویں دلیل دی کہ میں قیامت کے دن کا مالک۔ اپنی صفات الوہیہ پر 5 دلیل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان دلائل کا ثمرہ بیان کرتے ہیں، ان دلائل کا نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ عربی کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ فعل وہ کام جو کیا جائے، مثال کے طور پر زید عمر کو مار رہا ہے، اب یہ مارنا بن جائے گا فعل، مارنا کیا بن جائے گا؟ فعل۔ اور جو مارنے والا ہوگا وہ بن جائے گا فاعل، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ بن جائے گا مفعول بھی۔ تو اب اس کی عربی عبارت یوں ہوگی، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب عمر مفعول بھی تھا، وہ سب سے آخر میں آیا، اور سب سے پہلے فعل آیا، اس کے بعد فاعل، اور آخر میں کیا آیا؟ عمر، یعنی مفعول بھی آیا۔ تو یہاں پر نعبدو میں نعبدو فعل ہے، اور اس کے اندر جو ہم کی نحن و جمع کی ضمیر ہے وہ فاعل ہے، ایاک مفعول بھی ہے۔ ایاک کو نعبدو کے بعد آنا چاہیے تھا، ایاک نستعینو کے بعد آنا چاہیے تھا۔ یہاں پر نعبدو سے ایاک کو پہلے لے آئے ہیں، اس مفعول کو پہلے لے آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مثال پہلے سمجھیے۔ مجمع لگا ہوا ہے، جلسہ لگا ہوا ہے، ایک بندہ آ کے بالکل پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا حق یہ بنتا ہے نا کہ جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے ہوئے، جو بعد میں آئے وہ آخر میں بیٹھے گا۔ یہاں سٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ وہاں سے اٹھ کر سٹیج پہ آ جائے۔ اب سارا مجمع دیکھے گا، وہ تو کہے گا یہ تو بعد میں آیا تھا، اس کا حق یہ بنتا تھا وہیں آخر میں بیٹھتا، یہ پہلے کیوں آ گیا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص شان ہے، کوئی خاص فضیلت ہے، اس لیے اس کو آگے بٹھایا ہے۔ تو یہی عربی میں کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر، کہ جس کا
آخر میں آنا حق بنتا تھا اس کو مقدم کر دینا یفید الحصر والاختصاص، یہ اس کی خاصیت کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ حصر کا فائدہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایاک کو آنا تو بعد میں چاہیے تھا، لیکن پہلے لا کے اللہ نے یہ بتا دیا ایاک نعبد، مطلب یہ ہوگا نخصک بالعبادت، اے پروردگار ہم تجھے ہی عبادت میں خاص کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وإیاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فی الحوائج الدینیہ والدنیویہ، دنیاوی ضرورتوں کے اندر بھی اور دینی ضرورتوں کے اندر بھی تجھے ہی پکارتے ہیں۔ یہاں ایاک نستعین میں ایک بات سمجھیں، یہاں نستعین استعانت سے ہے، ایک ہوتی ہے اعانت اور ایک ہوتی ہے استعانت۔ اب اصطلاحات مشکل ہیں لیکن آسان الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلاں ساتھی چندے کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، تو سوال کرنے والا کہے گا کہ آپ ہمیں ہم کہتے ہیں فلاں مدد فلاں مدد، آپ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو کہ ایاک نستعین کے خلاف تم نے کر دیا، اور خود تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ تو یہ تو تعاون کا اعلان تم بھی کرتے ہو، تم بھی اعانت کرتے ہو۔ اگر ہم نے کسی کو پکار لیے، کسی یا علی مدد کہہ دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استعانت اور اعانت میں فرق ہے۔ اعانت کا تو خود پروردگار نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کرو؟ معاونت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ، کہ اے لوگوں، یہ جو یاجوج اور ماجوج کے خلاف دیوار میں نے کھڑی کرنی ہے، اس میں تم پیسے شامل نہیں کر سکتے، اپنا مالی تعاون نہیں کر سکتے، تو اپنا جسمانی تعاون میرے ساتھ کرو، مجھے پتھر لا کے دو، مجھے لوہے کی سلیں لا کے دو، میں یہ دیوار کھڑی کروں۔ تو یہ اعانت الگ چیز ہے، استعانت الگ چیز ہے۔ میں نے کل کے درس میں کہا تھا اعانت یہ کہلائے گا جو تحت الاسباب ہو، جو اسباب کے دائرے میں ہو۔ وہ کام جو اسباب کے دائرے میں ہوں وہ آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کام جو اسباب کے دائرے سے باہر ہوں، ما فوق الاسباب ہوں، ان امور میں مدد آپ صرف کس سے طلب کر سکتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ما فوق الاسباب میں آپ مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ۔ اب یہ معنی میں نے کیا، یہ ذہن میں رکھنا، یہی معنی درست ہے یا کچھ اور ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، اے پروردگار ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، اے پروردگار ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر، اے پروردگار ہمیں مضبوط کر دے اس صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ یہاں ایک بات سمجھیں، صراط مستقیم اللہ نے خود متعین کر دیا ہے کہ بندہ اتنی میری تعریفیں کرتا ہے، پھر عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی چاہت کی چیز نہ مانگ لے۔ اب کسان ہوگا تو وہ کہے گا اللہ پٹیاں دے، اللہ مجھے کھیت دے، میں لگا رہوں اس میں حال چلاتا رہوں، ٹھیک ہے؟ تو مولوی ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے علم سے نواز دے، کوئی اور بندہ ہوگا اسے مال کی طلب ہوگی، وہ کہے گا اللہ مجھے مال دے دے۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد، اللہ کی تعریفیں اور اپنی عاجزی کرنے کے بعد کوئی اور چیز نہ مانگ لے۔ اللہ نے متعین کر دیا ہے بندے اپنی پسند نہیں مانگنی، میری پسند مانگنی ہے، اور میری پسند صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اگر مجھ سے مانگنا ہے تو صراط مستقیم مانگو۔ اب جو میں نے معنی کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ارے ابھی اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تیری عبادت کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ سب کچھ تجھے معلوم ہے، اور اس کے بعد بھی تو کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔
50 سال گزر گئے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ابھی تک سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے تو کس راستے پہ چل رہا ہے؟ فتح الرحمان نے اہدنا کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا ثبتنا علی الصراط المستقیم، اے پروردگار جو تو نے ہمیں سیدھا راستہ پہلے دکھا دیا تھا جس پر ہم چل رہے تھے، توحید والا، تیری عبادت والا، اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، جس طرح تو نے پہلے ہمیں صراط مستقیم پر رکھا ہے اسی طرح ہمیں صراط مستقیم پر مضبوط رکھنا۔ اور امام خازن علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اہدنا فی الاستقبال کما فی الحال، اے پروردگار آئندہ مستقبل میں بھی ہمیں ایسے ہی اس صراط مستقیم پر رکھنا جیسے تو نے فی الحال ہمیں صراط مستقیم پر رکھا۔ تو اہدنا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر مضبوطی سے رکھنا، جمائے رکھنا، ہمارے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہے میں مسجد سے باہر نکلا، مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کوئی بینک قریب میں ہے، تو میں نے کہا آپ سیدھا جائیں اور جب مین سڑک پہ آپ پہنچیں تو وہاں سے آپ دائیں طرف چلے جائیں، کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر آپ کو ایک بینک نظر آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، میں باہر نکلا، مجھے کسی نے کہا کہ بھائی بینک کہاں ہے، میں نے کہا آپ کے پاس سواری کا موٹر سائیکل ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اب میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کو لے کر سیدھا بینک کے باہر پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اور ہدایت کے مختلف معنی ہیں، ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی روح کے اندر اس کے مناسب رکھ دی ہے، بندے کے اندر جو عام سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس کو ہدایت عامہ اور ہدایت فطری کہتے ہیں۔ اب مرغی کو کس نے بتایا؟ اب مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ کتنے دن بیٹھتی؟ کسی کو پتہ ہے؟ 21 دن۔ اب اس کو کس نے بتایا؟ کس سکول میں اس نے پڑھا کہ 21 دن بیٹھنا ہے؟ ایک دن بیٹھی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 21ویں دن، اور اس کے بعد 22ویں میں جا کے کیا ہوا؟ پھر اس نے چوزے نکالنے شروع کیے۔ اب کس نے اس کو بتایا کہ یہ 21 دن بیٹھنا ہے؟ کہاں اس نے ریاضی پڑھی تھی؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت عامہ، ہدایت فطری۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا اور تیرے بھائی، یہ جو تیرے ساتھ آیا ہے اس کا رب کون ہے؟ یعنی ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کا وجود اور اس کی صورت عطا کی، ثم ہدا، پھر اس کو رہنمائی کی، اس کو ہدایت دی۔ اب اگر ہدایت اسی وقت مل گئی جب پیدا کیا تو پھر کافر کیوں پیدا ہوا؟ تو اس ہدایت سے وہ مراد ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، تو ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ دودھ پینے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور فوراً اپنی والدہ کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کو پیدا ہوتے ہی کیا کر دیا تھا؟ سکھا دیا تھا۔ یہ ہدایت عامہ اور ہدایت فطری بندے کو کیا ہوتی ہے؟ پہلے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری ہدایت ہے ہدایت خاصہ۔ اس ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اور جسے یہ ہدایت سمجھ آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم پہ پھر چلایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں چلا صراط مستقیم پر۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟
یا تو صراط مستقیم سے مراد عبادت ہے، یا صراط مستقیم سے مراد قرآن حکیم ہے، یا صراط حکیم سے مراد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لمبی بات ہے، کل ہو جائے گی۔ اب ہدایت کے 17 معنی قرآن مجید میں جو ہدایت آیا ہے نا، تو یہ 17 معنی کے لیے آیا ہے۔ کتنے معنی کے لیے؟ اب اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو نا کہ بھائی یہ 17 معنی کے لیے آیا، تو وہ ہر جگہ ہدایت کہے گی، ترجمہ کرے گی۔ اب ایک جگہ قرآن حکیم میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اب نہیں پتہ ہوگا نا تو پھر پریشان ضرور ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر بے شک آپ رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ یہ سورہ شورى ہے، آخری آیت سے پہلی آیت، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لتہدی ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب بندہ کہے گا یار ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اب اصل میں یہاں ہدایت کا معنی نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہدایت کے معنی سمجھ آتا 17 معنی کے لیے آیا ہے، تو جہاں اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، وہاں مطلب یہ ہے اراءۃ الطریق، کہ آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ وہاں بیان کے معنی میں ہے آپ ہدایت کو اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مرضی وہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے۔ اور جہاں اللہ نے یہ کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو یہاں ہدایت توفیق کے معنی میں کہ آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی توفیق کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھنا صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ کی توحید، جس طرح سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 32 کے اندر، اور سورہ یاسین آیت نمبر 61 کے اندر۔ اور اس صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہو، جس طرح اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 101 کے اندر بیان کیا، سورہ انعام آیت نمبر 126، آیت نمبر 153 کے اندر بیان کیا۔ یا اس صراط مستقیم کا مصداق ہو اتباع رسول، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اتباع رسول یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم